الحمد لآل والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور واشہد انک من دائم الدین وارکان المؤمنین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر بھی ذرا بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے آپ کے سامنے زیارت وارثہ کے، اس زیارت کا نام ہے زیارت وارثہ. کوئی وارث ہے جس کے نام پہ زیارت کا نام؟ ماشاءاللہ کوئی وارث ہے. اور وہ وارث کون ہے؟ وہ وارث، میں جملہ کہنے لگا ہوں، وہ وارث کون ہے؟ بے خبر لوگوں جو کل انبیاء کا اکیلا وارث ہو اسے حسین کہتے. میرے خیال سمجھ آ گئی ہے. امام حسین علیہ السلام کل انبیاء کا اکیلا وارث. سبحان اللہ، حسین اکیلا وارث. آگے بڑھ کے میں جملہ کہوں، آپ اپنے باپ کے وارث ہیں. وارث باپ کے مال کے وارث ہیں. امام حسین انبیاء کا وہ وارث ہے. امام حسین انبیاء کے مال کا وارث کم ہے، کمال کا وارث زیادہ. امام حسین ہر نبی کے کمال کا وارث ہے. یہ زیارت کے جملے جو ابھی میں نے تلاوت کیے ہیں اس پر علماء بیان نہیں کرتے. آپ نے بہت کم سنا. اب اتنا بڑا مجمع ہے، میں چاہتا ہوں آج پتہ چلے سار اللہ ہوتا کیا ہے. او بے خبر دنیا، آج سار کا معنی اصل میرے بات صحیح تشریف رکھتے ہیں. آپ کو بہت ہی محسوس فرمائیں گے کہ ہمارا نظام تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اردو ہی اردو ہے، اور ہے بھی مشکل ہے. خدا گواہ اگر مشکل نہ ہوتی تو پھر مشکل کشا کیوں بنایا گیا؟ حیدری امام حسین علیہ السلام، میرے بھائیوں بات شروع ہو گئی. اکیلا وارث ہے. وارث امام حسین علیہ السلام. اس زیارت وارثہ کے بارے میں معصوم فرماتا ہے، قربان ہوتا ہے میرا امام فرماتا ہے، اگر کوئی شخص اس زیارت کو صدق دل سے ایک مرتبہ پڑھے، سچے دل سے. جب معصوم نے سچا دل کہا، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، بولا سچے دل بھی ہوتے ہیں. غور نہیں فرما رہے. معصوم نے فرمایا ہاں دل سچا ہوتا ہے تو مانا جاتا ہے. اس نے کہا مولا سچلی حیدری جو ایک مرتبہ اس زیارت کو پڑھے، اس پر 10 منٹ لگتے ہیں. زیارت پڑھنے پر کم سے کم 10 منٹ لگتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں اسے 10 حج کا ثواب ملتا ہے.
اس زیارت پر 10 منٹ لگتے ہیں، حج سال کے بعد ایک ہوتا ہے۔ معلوم ہو گیا 10 سال کی عبادت امام حسین کے 10 منٹ کی عبادت کے برابر، اسے 10 حج مقبولہ کا ثواب۔ فرمایا جو یہ زیارت پڑھنے والا اگر فوت ہو جائے، فوت ہونا ہے، کہیں بھی دفن ہو، کہیں معلومات ہے جگہ کا تعین نہیں، زمین خود پاک ہو جائے گی، کہیں بھی دفن ہو، اس کی قبر ایک فرسخ کشادہ ہو جاتی ہے، فرسخ 3.5 میل۔ میں چکوال میں جملہ کہہ دوں، جب ایک مومن کی قبر 3.5 میل کشادہ ہو جائے گی تو پھر کربلا کو والوں کی وسعت کا اندازہ کیا ہو؟ پریشان ہو گیا۔ صرف 1000 حج نہیں، 1000 عمرہ مقبولہ کا ثواب بھی، صرف عمرہ مقبولہ نہیں، 1000 جہاد کا سلام بھی جو اس نے رسول پاک کے ساتھ کیا ہو، تو پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں علل اعلان کہوں، او بے خبرو، جس کی زیارت پڑھنے کا اتنا ثواب ہے اس کی زیارت کرنے کا کتنا ثواب۔ سمجھ آ گئی میرا بابا؟ ماشاءاللہ آپ کی توجہ ہو گئی۔ اب ترجمہ میں شروع کرنے لگا ہوں۔ صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم، سلام ہو آپ پر۔ خدا جانے کون ہے جو حسین علیہ السلام کی ذات پہ سلام کر رہے ہیں۔ عابدین، عارفین، زاہدین، متقین، عارفین، مقربین، رسول، نبی، اولو العزم رسول، خود امیر المومنین۔ سلام ہو رہا ہے میرے امام پر۔ میں مستند بات کر کے آگے بڑھوں، اگر اللہ کا انبیاء پہ سلام ہے، سلامن علی المرسلین قرآن میں ہے، تو پھر حسین ان انبیاءوں کی نبوت کا بچانے والا ہے۔ وجہ بقا ہے۔ اب جہاں واجب سلام کرے اسی کو حسین کہتے ہیں۔ بس بابا زیادہ لمبا نہ کرے، حالات کے تحت وقت کے اندر میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ سلام ہو آپ پر۔ یا سار اللہ، سین الف رے سار، بے پرواہی نال نہیں سنی، حاجی بے پرواہی ہوئی تو افسوس ہو۔ سار، سار کے معنی وہ خون، قتلہ خون، خون اصل سار کا معنی ہے خون کا بدلہ، خون کا بدلہ۔ السلام علیکہ یا سار اللہ، امام حسین علیہ السلام آپ پہ سلام، اے اللہ کے خون کے بدلے۔ ہائے 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 ہائے، اے میری مدد فرماؤ، ترجمے میں میری مدد فرماؤ۔ ترجمہ ہے اللہ کے خون کے بدلے۔ بدلہ اس کا ہوتا ہے پہلے اس کا خون ہو۔ نہیں غور نہیں فرما رہا۔ امام حسین اللہ کے خون کا بدلہ۔ صرف امام حسین علیہ السلام اکیلا سار اللہ نہیں، اللہ کے خون کا بدلہ نہیں۔ اللہ نہ قتل ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ اللہ نے قتل ہونا بھی نہیں، اور امام حسین اللہ کے خون قتل کا بدلہ بھی ہے۔ کرو ترجمہ۔ وابن سارے ہی، اور اللہ کے خون کے بدلے کا
کا بیٹا علی علیہ السلام بھی سار اللہ، حسین علیہ السلام بھی سار اللہ، اللہ کے خون کا بدلہ۔ صاحبان علم بیٹھے ہیں، اللہ وہ کمال ہے جو واجب الوجود ہے، وہ علم میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا، ادراک میں نہیں آتا، تصور میں نہیں آتا۔ جو تصور میں ہی نہ آئے وہ قتل کیسے ہوگا؟ وہاں قتل کا تصور نہیں، لیکن امام حسین بدلہ ہے اللہ کے خون کا، جناب علی بدلہ ہے اللہ کے خون کا۔ پھر مان لو اللہ نے قتل ہونا نہیں، نہ ہو سکنا ہے، پھر یہ اللہ کے خون کے بدلے کے معنی کیا ہوگے؟ اللہ کے قتل کے بدلے کے معنی یہ ہے، معنی یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا قتل یعنی جناب علی علیہ السلام کا قتل، جناب امام حسین کا قتل نہیں، گویا توحید کا قتل ہے۔ ہوئے 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 جناب علی کا قتل، جناب علی کا قتل نہیں، گویا توحید کا قتل ہے۔ میں چکوال میں جملہ کہنے لگا ہوں، جو بھی توحید کا قاتل ہوگا وہ کبھی بھی راضی اللہ نہیں ہوگا۔ بلکہ سمجھ آئیے بابا، توحید کا قاتل کبھی بھی راضی اللہ نہیں ہو، کیونکہ ان کا قاتل توحید کا قاتل۔ جناب علی علیہ السلام بصرہ سے ایک امام رشید نے ایک نہر بنوائی تھی، وہ مینا تک جاتی تھی، بصرے سے بصرہ۔ جناب علی جب وہ نہر چلنے لگی نا، دیکھیں امام کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جناب علی اسی نہر کے کنارے چلے جا رہے ہیں، آگے ایک حسن بصری ہے، بصرے کا رہنے والا، اس کا نام حسن بصری ہے۔ یہ جناب علی کو معاذ اللہ میلی آنکھوں سے دیکھتا تھا، جو ہی علی علیہ السلام کو آتے دیکھا، اس نے وضو کرنا شروع کیا۔ وضو کرنا، وضو کیسے کر رہا ہے؟ نہر چل رہی تھی، نہر کے اوپر پانی رکھ کے نا، پانی ہاتھ رکھ کے پانی کے اوپر، ایک میں پانی لگ گیا، اس میں بھی پانی لگ گیا، اس کو کہتے ہیں ہاتھ کا رنگنا، رنگ لانا۔ ہاتھ رکھ کے وضو کر رہا۔ جب یہ ہاتھ سے جناب علی نے دیکھا، فرمایا بصری یہ اس باغ سے وضو کیوں کر رہا ہے؟ وہ نہر جاری ہے، چلو بھر کے وزن کر، یہ تو اوپر ہاتھ رکھ کے اس باغ میں ہاتھ تر کر کے رنگ کر کے اس باغ یہ کیوں وضو کر رہا ہے؟ چلو بھر کے وضو کر۔ اس نے کہا مولا مجھے میرے کام میں آپ دخل نہ دیں۔ جب سرکار امیر المومنین کو یہ کہا، سرکار نے فرمایا بصری ابھی جو جنگ جمل ہوئی ہے، جنگ بصرہ ہوئی ہے، اور میں اس جنگ میں تھا، تیرے اوپر میری اطاعت واجب ہے یا نہیں؟ کہتا مولا واجب ہے۔ فرمایا جب واجب ہے تو پھر مدد کے لیے کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا مولا میں آیا تھا، صاحبان علم آیا تھا، میدان میں پہنچ گیا تھا، کہ میں جو ہی میدان میں پہنچا میرے کان میں آواز آئی القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی۔ میں نے اپنے اوپر خیال کیا،
یہ جو مجھے سنائی جا رہی ہے، قاتل بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی، تو میں جا رہا ہوں لڑنے۔ اگر میں نے قتل کیا، قاتل بنا تو بھی جہنمی، اگر قاتل ہو گیا تو بھی جہنمی۔ بولا یہ سمجھ کر میں اپنے آپ پر سمجھ کر چلا گیا، میں آپ کے پاس نہیں آیا۔ سرکار نے فرمایا جو آواز دے رہا تھا اس کو دیکھا تھا؟ خوش خوش نہیں ہوئے؟ اس کو دیکھا تھا؟ کہتا ہے نہیں دیکھا نہیں تھا۔ آواز کوئی مانوس لگتی تھی؟ کہتا ہے مانوس بھی نہیں لگتی تھی۔ فرمایا وہ آواز دینے والا شیطان تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے تیرے بارے میں نہیں کہا، اس نے مجھ علی کے بارے میں کہا، جو علی کا قاتل ہوگا وہ بھی جہنمی۔ علی جس کو قتل کر دے، اللہ ان کے بارے میں تھا، ان کے بارے میں نہیں تھا۔ سمجھ آ گئی؟ علی جسے قتل کر دے وہ بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی، جناب علی کو جو قتل کر دے وہ بھی جہنمی۔ جو جہنمی ہے وہ ایک دو دن کا جہنمی نہیں، یہ ہے جن کے لیے آیا خالدین فیہا آبادا، قیامت تک کے لیے۔ اور جناب قیامت تک کے لیے تھوڑی سی اگلا جملہ سن لو میرا۔ السلام علیکم، اعلانہ نہیں، وقت نہیں تھا۔ السلام علیکم واشہد انک من دعائم الدین۔ دال عین الف حمزہ میم، دعائم دیام کی جمع ہے۔ دیام کہتا ہے ستون کو، یہ جتنے سکون ہیں، ستون یہ سارے دیام ہیں۔ اے امام حسین میں گواہی دیتا ہوں، تو ترجمہ کر لے لو سکا، دعائم الدین، تو گرتے ہوئے دین کا سہارا ہے۔ غور نہیں فرما رہے ہیں، خدا جانے وہ دین کیسا گر رہا تھا، گرتے ہوئے دین کا سہارا۔ سہارا دیکھیں، بیت مدعوم، وہ جو دیوار بارشیں ہو رہی ہیں، دیوار گرتی ہے تو اس کے آگے آپ لکڑیوں کا سہارا دیتے ہیں۔ یہ لکڑیاں دیائم ہیں، دیام ہیں، لکڑیوں نے سہارا دیا اور گرنے نہیں دے رہی۔ دین کربلا معلیٰ میں گر رہا تھا۔ بے خبرو، امام حسین نے لکڑیوں کا سہارا نہیں دیا، سرو کا سہارا دیا۔ اللہ اکبر، وہ علی اکبر کا سر، اللہ جانے کیسا سہارا، جناب عباس علیہ السلام کا سہارا، جناب حبیب ابن مطہر کا سہارا، اونو محمد کا سہارا۔ میں ایک جملہ ضرور کہوں گا، یہ بات مصائب کی بھی لفظ ہے، ضرور کہوں گا، بڑے سہارے مولا نے پہلے دے دیے۔ علم امامت میں آخری سہارا وہ رکھا جو 6 ماہ کا ہے۔ خدا جانے 6 ماہ کے سہارے نے کتنا سہارا دیا، اس کے بعد کوئی سہارا نہیں، اپنی ذات کا سہارا دیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایسا سہارا دے کر پوری دنیا کو بتایا اب قیامت تک دین گرے گا نہیں۔ میں نے اسے اتنا سہارا دے دیا، ہمیشہ کے لیے ثابت اور قائم۔ سہارا ایک نہیں ہوتا، جب 2 3 4 منٹ ہو، سہارا ایک نہیں ہوتا۔ سہارے کی کئی قسمیں ہیں، دیکھیں لفظی سہارا،
ظاہری سہارا، باطنی طہارا، اوپر سے سہارا، نیچے سے سہارا، برابر سے سہارا، ظاہری باطنی سہارا، ہزاروں سہارے ہیں۔ خدا جانے دین کو پوری قیامت تک کے لیے ہر ماحول کے اعتبار سے جن جن سہاروں کی ضرورت تھی کربلا میں پوری ہو گئی۔ اللہ اکبر، سارے سہارے دیے۔ اسی سہارے کو میں ایک لفظ سے کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ جناب علی اپنے گھر سے نکلے، کوفے سے نکلے، ابن خالد ایک شخص ہے، سرکار ساتھ لے کے باہر نکل گئے، قبرستان کے یہ کوفے سے باہر نکل گئے۔ آگے گئے تو صحرا میں 50 علماء یہودی جن کی تورات کتاب ہے، گلے میں تورات لٹکائے، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ جناب علی دیکھ رہے، جو ہی جناب علی قریب گئے دیکھا ان میں کچھ کی نظر جناب علی پہ پڑی نہ، وہ چل کے جناب علی علیہ السلام کے پاس آئے، کہتے آپ کون ہیں؟ آپ کا کیا نام ہے؟ جب کہا نا آپ کون ہیں، کیا نام ہے؟ سرکار نے فرمایا قرآن والا نام بتاؤں یا تورات والا نام بتاؤں؟ خوش نہیں ہوئے، انہوں نے کہا دونوں بتائیں۔ فرمایا مجھے تورات میں ایلیا کہتے ہیں، قرآن میں علی کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کیا بات ہے، یہ کیوں بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر؟ یہ تورات گلے میں ڈال کے کہنے لگے، 50 کہنے لگے۔ بولا اسی تورات میں لکھا ہے کہ اسی جگہ پر 6 انبیاء کے ایک پتھر پہ نام ہیں، 6 انبیاء۔ سرکار نے فرمایا وہ کون کون سے ہیں؟ کہا جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور حضور پاک، 6 نبیوں کے نام ہیں۔ وہ پتھر ہم ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں ملتا نہیں۔ ان سارے ایک دفعہ میرے پاس سے دیکھ لو، ایک دفعہ میں جملہ کہوں۔ جب انہوں نے کہا ہمیں نہیں ملتا، جناب علی نے فرمایا کیا تورات میں نہیں لکھا ہوا یہ نام تمہیں کون ڈھونڈ کر دے گا؟ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سرکار نے فرمایا میری طرف نہ دیکھو، بتاؤ لکھا ہے یا نہیں؟ ہاں لکھا ہے، اس کا عہدہ اور منصب لکھا ہے، ہاں لکھا ہے۔ فرمایا آؤ میں بتاتا ہوں۔ سرکار علی چلے، آگے ایک ریت کا پہاڑ ہے، پہاڑ۔ فرمایا اس کے نیچے ہے، پہلے ریت ہٹاؤ، نیچے نکل آئے۔ اتنی بڑی ریت جب گئے نا 50 پورے، انہوں نے معائنہ کیا، انہوں نے کہا ساری زندگی لگے رہے ہم سے ریت نہیں اٹھی۔ ان میں سے کسی ایک نے کہا جس نے نشاندہی کی ہے چل کے اس کی منت کریں وہی بتا سکتا ہے۔ آگے کہتے ہیں مولا یہ ریت ہم سے نہیں ہٹا، آپ ہٹا دیں۔ سرکار نے ریت کی طرف دیکھ کے فرمایا ریت اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک اولے الامر کا حکم ہے ریت ہٹا دیں۔ ہوا چلی، ریت ہٹ گئی، خدا جانے کہاں گئی، یہ روایت میں نے کافی ڈھونڈی ہے نہیں ملی، خدا جانے کہاں اڑا کے لے گئی، وہاں پھر کیلیں نہیں بنی۔ جب ریت ہٹ گئی تو وہ پتھر سامنے آ گئے، سامنے نظر آنے لگا بالکل واضح۔ سرکار نے فرمایا آؤ یہودیو یہ پتھر۔ چاروں طرف بھاگ بھاگ کے دیکھ کر کے جو مولا اوپر نام نہیں لکھا ہوا۔ سرکار نے فرمایا یہ الٹا ہے، الٹا، اسے سیدھا کرو پھر تمہارا ایمان ٹھیک ہوگا۔ 900 آدمی آ گئے، 900 نے انگلی پوری طاقت لگا کے ہٹانا چاہا مگر پتھر نہیں ہٹا۔ یہ لفظ لکھی ہے اے مولا کے نام کے ساتھ، سارے آگے کہتے ہیں مولا پتھر ہٹتا نہیں۔ جناب علی نے فرمایا وہ کون سا پتھر ہے جو ہٹے نہ؟ سرکار علی نے یہ چھوٹی سی انگلی، یہ سب سے چھوٹی انگلی صرف لگائی پتھر کو، پتھر سیدھا ہو گیا۔ 6 نبیوں کے نام چمک رہے تھے جیسے ستارے ہوتے۔ اللہ اکبر،
सितारे होते वो सरकार ने फरमाया तुमने मान लिया, रसूल को माना है या नहीं? वो मैंने शर्त लगाई थी रसूल को खातमुल मुरसलीन मान लोगे? कहते हैं मौला जब आपने हवा को हुक्म दिया ना हम उस वक्त से मान चुके, बस सही खत्म। ये हम छोटी सी गल करके खत्म। ये आखिरी गल व अरकानिल मोमिनीन, तमाम मोमिनीन का चलता हुआ सहारा भी हुसैन। आखिरी गल थी, आखिरी देखिए ये कायम है, ये पूरी इमारत कायम है, पूरी इमारत 14 पर कायम है। दीन पूरा 14 पे कायम है, ठीक। अरकान वो सहारा होता है जो चलता फिरता। अच्छा सारे बैठे हो मेरे, मैं नौकर तो चलता फिरता सहारा दीन का कौन है? मैं जान के अपना सवाल कर, जान इम्तिहान नहीं ताकि आप लोग भूले। ये बात मैं करूंगा फिर भूलेगी नहीं। चलता फिरता सहारा कयामत तक को इमाम ज़माना कहते हैं। आज जिनका इमाम ज़माना है, हमारा इमाम है या नहीं है ना? ये सहारा है किनका? दीन का चलता फिरता सहारा। जब तक दीन रहेगा एक इमाम का रहना वाजिब। बस यही बात मुकम्मल करके जनाब अली खाना काबा का तवाफ फरमा रहे हैं जो खुद लोगों का काबा है। या अली अंत काबतुन्नास, ऐ अली तू लोगों का काबा तवाफ कर रहा है। इसका जमाना है, हजरत उमर का जमाना है, इसी के जमाने में तवाफ हो रहा है, वो भी उसी तवाफ में है। चलते चलते तवाफ में जनाब अली अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को दौराने तवाफ तमाचा मारा। से अली का यदुल्ला लगे, खुदा जाने क्या क्या हो गया। और वो भी बदले में वो रोक के खड़ा हो गया। हजरत उमर आए उसी का आपका जमाना है, जनाब अली ने मुझे तमाचा मारा है, मुझे किसास लेकर दे। ये जो इतने में जनाब अली तवाफ करके जो आए ना आए, ये आगे बढ़ा और आगे बढ़ के कहता मौला आपने इस आदमी को तमाचा मारा है? सरकार ने फरमाया हाँ हाँ मैंने मारा है। मौला ये नहीं किया कि क्यों मारा है, क्यों वो कहे जो पहले कुछ खुद भी जानता। उसने कहा मौला इसका जुर्म क्या था? फरमाया मैंने इसलिए मारा है कि ये दौरान तवाफ नामूस मोमिनीन को ताक रहा था। जो मोमिनीन की इज्जत का मुहाफिज हो उसे अली कहते। हजरत उमर ने ताक रहा, हजरत उमर ने उसका गिरबान पकड़ कर, मैं जरा एक मिनट आपको तसल्ली दी, हिला के जोर से कहा कि इससे बदला लेना चाहता है। तुझे खबर है कि तुझे किस आंख ने देखा है? तुझे अली की आंख ने नहीं देखा, बल ऐनो मिन उजूनिल्लाह है, बल्कि तुझे अल्लाह की आंख ने देखा है। जा अल्लाह से किसास ले। आ गई शाम गरीबा। 1 मिनट का मसाला, ज्यादा हुक्म दिया अम्र इब्न साद ने इन गरीबों के ख़याम को चारों तरफ से आग लगा दो। रिवायत में तमतु साकिबा की रिवायत है कि जो आदमी गया था उसने कहा आग लगाओ। ये कहता मैंने 20 आदमी दिए, आग लगाओ। जब चारों तरफ से आग लगी, ये कहता मैं बाहर खड़ा हूं। जब आग लगी कनात जली ना, ये कहता मैं अंदर गया तो क्या देखा, एक जले हुए खेमे से एक 4 साल की बच्ची निकली। शहीद आंसू कबूल फरमाया। आप समझ रहे कौन है वो बच्ची? जले हुए खेमे से 4 साल की बच्ची निकली।
یہ کہتا میں نے تو دیکھا نا اس بچی کے کان میں قیمتی در دیکھی، اعلان ہو رہا تھا، کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ ملعون کہتا میں نے در اتارنے شروع کیے، اتنی گہری گرہیں تھی کہ مجھے نہیں۔ یہی باب مصائب ہے، اگر آپ بات سمجھ گئے میری۔ اب میں نے در اتارے نہیں، یہ ملعون کہتا ہے میں نے اس زور سے در کھینچے، اس زور، اجرکم اللہ سید حسن قبول فرمائے، اس زور سے در کھینچے، سکینہ کئی فٹ زمین سے، اللہ اکبر، بلند ہو کر منہ کے بل گرتے ہوئے کہا یا عباس، چچا عباس میرے در اتارے نہیں گئے، در کھینچے گئے ہیں، کانوں کو زخمی کیا گیا ہے، اللہ لعنت اللہ ہے۔